بائبل مقدس میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جہاں پر ٹائم ٹریول کے بارے میں بات کی گئی ہو؟ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست ذیل الطیس اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں بائبل کیا کہتی ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ میں۔ کل رات میں مارول اینڈ گیم دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ ٹائم ٹریول کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ویسے بائی دا وے، اگر آپ کو ٹائم ٹریول کرنا پڑے تو آپ ماضی میں جانا پسند کریں گے یا مستقبل میں؟ کیونکہ اکثر اوقات لوگ چاہتے ہیں کہ ماضی میں جا کر اپنی ان غلطیوں کو سدھارا جائے جو ان سے سرزد ہو چکی ہیں، لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے مستقبل میں جانا چاہیں، کیونکہ ماضی تو دیکھ چکے ہیں، مستقبل کو دیکھنے کے لیے کافی لوگوں کا تجسس رہتا ہے۔ تو چلیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ٹائم ٹریول۔ ٹائم ٹریول ایک ایسا تصور ہے جس میں دو پوائنٹس کے درمیان حرکت کرنا شامل ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے خیالات میں ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور مختلف کتابوں، ٹیلی ویژن شوز اور فلموں کے اندر اسے دکھایا جاتا ہے، اور اکثر اوقات ٹائم ٹریول کو مشین کے ذریعے سے کرنا دکھایا جاتا ہے۔ اس کا تصور H.G. ویلز کے 1895 کے ناول دی ٹائم مشین کے اندر سے لیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ٹریول اس سے بھی پرانا آئیڈیا ہے؟ تو آئیں مل کر ہم ٹائم ٹریول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس لیے کیونکہ وقت ایک ہی سمت میں ٹریول کرتا ہے۔ آئیں پھر مل کر ہم گرافیکلی ٹائم ٹریول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلے ہم ہندو افسانوں کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ رایوتا ککودمی آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے مطابق تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ بدھ مت کی تعلیم کے مطابق کمارا کساپا ایک شاگرد ہیں جن کا کہنا ہے کہ آسمان اور زمین کا وقت مختلف طرح سے کام کر رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سارے قدیمہ والے آج بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ ویسے ذرا سوچئے کہ وقت کا کچھ تو چکر ہے۔ ویسے کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں کہ ٹائم آسمان اور زمین کا کیسے مختلف طور پہ کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسپیس میں زمین کے نسبت وقت سلو چلتا ہے۔ دوستو سچ پوچھے تو مجھے فنومینا بہت زبردست لگا، کیونکہ یہ صرف دو سویلائزیشن کی بات نہیں بلکہ جاپانی ایک کہانی کے اندر اوریشیمانو کو ایک ماہی گیر تھا جو سمندر کے اندر ایک محل کا دورہ کرتا ہے، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو 300 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یہ قبول کرنا نہایت ہی مشکل بات تھی کہ 300 سال گزر چکے ہیں اور سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ طویل عرصے سے ٹائم ٹریول کو لے کر پرتجسس ہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق ٹائم کانسٹنٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ہے، اور اس کا انحصار ہر ایک انسان کی آبزرویشن کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا انسان کو ایک طویل عرصے سے فیسینیٹ کر رہا ہے۔ چلے چلتے ہیں، جانتے ہیں کچھ دوستوں کی رائے اس کے بارے میں۔ کہ اسٹیفن ہاکنگ کو اگر کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ تھا ٹائم ٹریول کا پیراڈاکس۔ میرے بیٹے اورن کو لگتا ہے کہ وہ 2050 سے آیا ہوا سائبورگ ہے۔ پتا چلا کہ اسکاٹ اپنے جڑوا بھائی مارک سے ینگ تھے، زیادہ نہیں، بس 5 ملی سیکنڈ۔ ٹائم ڈائلیشن اسے ہی کہتے ہیں۔ واؤ، کافی انٹرسٹنگ سوچ ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں ٹائم ٹریول کر کے کہاں جانا چاہوں گا تو میں اس دور میں جانا چاہوں گا جب ڈائناسورز موجود تھے، لیکن میٹیور کے گرنے سے پہلے ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے، لیکن وارم ہولز کے تھرو، یعنی خیالات کے ذریعے سے، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ ٹائم ٹریول کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کی کیوں خواہش ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کریں؟ اکثر آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور میرے دعوت دینے پر آپ نے کچھ سوالات بھیجے جن کے جوابات ہم اپنے بائبل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے۔ تو چلیے کال کرتے ہیں بھائی عدیل کو اور جانتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے ٹائم ٹریول کے بارے میں۔ ہیلو عدیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کی شکر گزاری۔ ہمارا پہلا سوال اسکرین پر ہے کہ کیا بائبل مقدس میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جہاں پر ٹائم ٹریول کے بارے میں بات کی گئی ہو؟ بائبل مقدس میں ٹائم ٹریول کے حوالے سے کوئی خاص ذکر تو نہیں ملتا۔ ہاں، یشوع کی کتاب میں ایک ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل جنگ کر رہی تھی تو انہوں نے خدا سے گزارش کی اور وقت تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا، اور یہ خدا کے حکم کے مطابق ہوا، اور ایسا واقعہ تاریخ میں نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا تھا
اور نہ اس کے بعد ہوا، اور یہ سب کچھ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہی ہوا۔ ہاں کچھ لوگ انبیاء کی رویا کو بھی ٹائم ٹریول کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن رویا میں ایک خاص بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں رویا دیکھنے والا نہ تو وقت میں آگے جاتا تھا اور نہ پیچھے آتا تھا۔ جی ہاں، لیکن یہ سب خدا کی قدرت سے تھا، اور اس سب پر قدرت خدا ہی رکھتا ہے، یہ کسی انسان کی قدرت اور حکمت سے نہیں تھا۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال جو آپ کی اسکرین پر ہے کہ ہم ٹائم ٹریول ماضی میں کر سکتے ہیں یا پھر مستقبل میں؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ٹائم ٹریول کی بیس پر اپنے ماضی میں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں پر خدا نے اپنی مرضی کو ظاہر کیا، اور خدا آنے والے وقت میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا خدا نے ان پر ظاہر کیا، لیکن یہ سارا عمل ٹائم ٹریول کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ خدا کی مرضی اور خدا کی ان لوگوں کے ساتھ محبت تھی جن پر اس نے اپنی مرضی کو ظاہر کیا، اور خدا نے اپنی یہ مرضی رویا، خواب اور پیشین گوئیوں کی صورت میں ظاہر کی۔ ویسے اگر میں ہوتا تو میں ماضی میں جانا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ماضی میں کوئی ایسا ڈیسیژن جو غلط تھا یا کوئی ایسی مسٹیک جو غلط ہوئی، کیا میں اسے سدھار سکتا یا نہیں۔ ہاں دل بھائی، ایسا ہی ہے۔ ویسے بائبل میں موجود یوسف کے واقعے کو اکثر اوقات ٹائم ٹریول سے جوڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے؟ بالکل، بائبل مقدس میں ایک ایسا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ جس میں یوسف نے ایک ایسا خواب دیکھا جو بادشاہ پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن اس میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو یوسف نے ٹائم میں کوئی ٹریول نہیں کیا، اور ٹائم ٹریولنگ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس نے اسے وہ خواب دکھایا جو بادشاہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ ویسے دوستو، جوکس اپارٹ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ خدا ہی اس کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوا، لیکن ایک بات ہے کہ کوئی ماضی یا مستقبل میں جانا ہی کیوں چاہے گا؟ انبیاء نے اکثر واقعات جو فیوچر میں ہونے والے تھے ان کو اپنے خوابوں یا رویاؤں میں دیکھا، تو کیا اس کو ہم ٹائم ٹریول کہیں گے؟ بالکل نہیں، چونکہ خدا جب اپنے انبیاء کو رویا یا خواب میں کچھ دکھاتا تھا تو اصل میں خدا اپنی مرضی ان پر ظاہر کرتا تھا، اور اس کا ٹائم ٹریول کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ خدا اس طریقے کو استعمال کرتا ہے کہ اپنی مرضی کو لوگوں پر عطا کر سکے، نہ کہ کوئی ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے۔ ویسے دل بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ کیا اگر ایسا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو ہم اپنے ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے تھے؟ جہاں تک غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا تعلق ہے تو بائبل مقدس کوئی ایسا طریقہ نہیں بتاتی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو خدا اس کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، بلکہ خدا اسے ریسٹور کرتا ہے اور اسے نئی پیدائش کا تجربہ عطا کرتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ ہماری غلطیوں کو خوبصورت لیسنز کے اندر بدل دیتا ہے، اور جب ہم اس سے ہیلنگ حاصل کرتے ہیں تو اس کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا بائبل مقدس میں کوئی ایسی مثل یا کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جس کو ہم ٹائم ٹریول کے ساتھ جوڑ سکیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر اوقات بک آف ریولیشن کو ٹائم ٹریول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن کیا وقت سے ریلیٹڈ بائبل مقدس میں کوئی اور واقعہ موجود ہے؟ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب خدا نے یوحنا رسول کو مکاشفہ عطا کیا تو اس وقت وہ ایک جزیرہ پر تھے، اور وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ فوراً میں روح میں آ گیا، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اور خدا نے جو کچھ ان پر ظاہر کیا وہ روح میں ہو کر ظاہر کیا، نہ کہ ٹائم ٹریول کے ذریعے سے۔ وہ جسمانی طور پر تو اس جزیرہ میں تھے، لیکن روح میں ہو کر انہوں نے ساری چیزوں کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیکھا اور ان کا تجربہ کیا۔ خدا اگر چاہے تو مستقبل کو ہم پر عیاں کر سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ کبھی بھی کسی سائنس یا کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ آپ کی ان ساری ایفرٹس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تمام سوالات کے لیے مجھے یاد کرتے ہیں، تاکہ ہمارے یوتھ کے تمام تر سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ جی عدیل بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی۔ تو دوستوں، ہم نے سیکھا کہ انسان ٹائم ٹریول کیوں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مستقبل اور اپنے ماضی کو لے کر انسیکیور ہے، لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ہمارے ماضی میں بھی ہمارے ساتھ وفادار تھا، ہمارے آنے والے کل میں بھی ہمارے ساتھ وفادار رہے گا۔ وہ ہمیشہ وفادار ہے اور لا تبدیل ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ اس لیے کبھی بھی
آپ اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں کہ آپ کو ٹائم ٹریول کرنا ہے۔ مجھے تو آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا، امید کرتا ہوں آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اپنے سوالات پوسٹ کرنا مت بھولیے تاکہ ہم ان کو آنے والے ایپیسوڈز کے اندر دیکھیں کہ ان کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے۔ گاڈ بلیس یو۔